ماں باپ کو جہاں اولاد کے اچھے مستقبل کی فکر ہوتی ہے، اس کا مستقبل ٹھیک ہو جائے، اور مستقبل سے مراد اس کی دنیا کی زندگی کے آخری ایام، کبھی اس کا مستقبل آخرت کا مستقبل بھی سوچنا چاہیے۔ بچہ اگر سکول میں نہ جائے تو ماں باپ کو پریشانی ہو جاتی ہے بڑی، اور تعویذ بھی کرواتے پھرتے ہیں، دعائیں بھی منگواتے پھرتے ہیں کہ یہ بچہ پڑھ نہیں رہا، دل نہیں لگا رہا، کتنے دن ہو گئے سکول نہیں جا رہا، ماں کا چین لٹ گیا، باپ کا چین لٹ گیا۔ اور مسجد میں اگر نماز پڑھنے نہ جائے تو کیا ماں باپ کو اتنی ہی پریشانی ہوتی ہے؟ اگر اتنی ہی پریشانی ہوتی ہے تو پھر مبارک ہو، ویسے ہونی زیادہ چاہیے، لیکن اگر نہیں ہوتی تو پھر سوچنا ہوگا ہم نے کس کو ترجیح دی۔ ہم صبح بھیجتے ہیں نا اسکول میں بچے کو، تو کتنا تیار کرتے ہیں اس کو، نئے کپڑے جوتے پالش کر کے، ماں کتنے جتن کرتی ہے، اور صبح جب بچے کو مسجد میں بھیجتے ہیں نا تو بستر سے اٹھاتے ہیں اور جو ہے وہ اس کی گردن پہ تھپکی مارتے کر چل مسجد میں، اور اس کی ناک بھی بہ رہی ہوتی ہے اور کپڑے بھی اس کے گندلے اور عجیب حالت میں صبح کے وقت مساجد کے اندر بچے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ کا قرآن پڑھانے کے لیے بھیجا ہے، جس کو بغیر وضو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے، تو ہم نے کس حالت میں بھیج دیا؟ اور جب سکول بھیجا تو کس حالت میں بھیج دیا؟ میں یہ نہیں کہتا کہ بچوں کو اس انداز میں سکول نہ بھیجو، صفائی ستھرائی دین کا حصہ ہے، لیکن جب قرآن مجید پڑھنے کے لیے تم نے بھیجا تمہیں یہی اہتمام کرنا چاہیے تھا۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ فرماتا لوگوں نے اللہ کی قدر کا جو حق تھا وہ ادا ہی نہیں کیا ہے۔ جو ماں باپ جتنی اہمیت دیں گے اس حساب سے بچوں کے ذہن میں وہ چیز بیٹھے گی۔ تو فرمایا وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم ویل یومئذ للمکذبین الذین یکذبون بیوم الدین وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، اور آخرت کو وہی جٹلائے گا جو سرکش اور گناہگار ہوگا، جس کے سینے میں خوف خدا کی چنگاری موجود ہوگی، وہ آخرت کی قولاً عملاً کبھی بھی تکذیب نہیں کرے گا۔ اس کی زندگی کا سب سے اہم مسئلہ یہ ہوگا۔ بخاری شریف کتاب الایمان کی روایت ہے، ایک تابعی کہتے ہیں میں 30 صحابہ سے ملا ہوں اور میں نے 30 صحابہ میں ایک کو بھی نہیں دیکھا جو ایمان کے بارے میں فکر مند نہ ہو۔ 30 صحابہ میں ہر بندہ فکر مند تھا ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو جائے، ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو جائے۔ جب بھی بات ہوتی خاتمہ ایمان کی بات ہوتی۔ حضرت سعید بن المسیب 80 سال عمر ہے، زندگی و موت کی کشمکش ہے، لوگ حال پوچھنے آئے، کہا سعید بن المسیب کیا حال ہے؟ ہم سے اگر کوئی حال پوچھنا کیا حال ہے تو ہم یہی کہیں گے ٹھیک ہے، صحت ٹھیک ہے، کاروبار ٹھیک ہے، یہی حال ہمارا حال کا مفہوم ہی ہے۔ لیکن حضرت سعید بن المسیب سے پوچھا کیا حال ہے؟ کہا اللہ کا شکر ہے، شیطان جس روپ میں آئے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لیکن اگر عورت کے روپ میں آئے تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ 80 سال کی عمر میں کہہ رہے ہیں، انہیں اس وقت بھی فکر لگی ہوئی ہے کہیں شیطان اس راستے نہ آ جائے، اور انہیں اپنے حال کی صحت جو ہے کہ میرا حال ٹھیک ہے، بیمار ہیں، پوچھنے والے کہتے ہیں کیا حال ہے؟ کہا اللہ کا شکر ہے کہ شیطان کا ہر راستہ میں نے روک دیا ہوا اللہ کی توفیق سے۔ حضرت سری سکتی کا جب بیٹا فوت ہو گیا، تدفین میں تجہیز و تکفین میں ایک نماز بھی فوت ہو گئی، اور لوگ آپ کو افسوس کرنے آ رہے تھے۔ آپ نے شام کے وقت اٹھتے ہوئے کہا کتنا عجیب دور آ گیا، میرا بیٹا فوت ہوا، سارا شہر افسوس کے لیے آیا، اور میری نماز فوت ہوئی کسی ایک نے بھی نہیں پوچھا۔ تو یہ فکر والی باتیں ہیں۔